اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کی اطلاع کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 ارکان ہیں یا شاید 9 ہیں، ان میں سے سب کا اجلاس ہوا ہے اور فل کورٹ میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ جج صاحب نے یہ فیصلے کیے ہیں، اور اب یہ جو باتیں ہیں یہ اس وقت سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں، چونکہ مختلف رپورٹرز اس کو ذمہ داری کے ساتھ رپورٹ کر رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یقیناً ان کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی کاغذ ہوگا۔ میں اس توقع کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں۔ جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف سوشل میڈیا مہم کے معاملے پر توہین عدالت کے سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تک ملتوی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ یہ ادارہ جاتی رسپانس ہے، جو ذمہ دار ہے اڈیالہ جیل جائے گا۔ حکومتی خاموشی بتاتی ہے کہ حکومت اس میں شامل ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ناقابل قبول ہے۔ میں اس پہ تبصرہ کروں گا اور تبصرہ کرنے کا پورا حق محفوظ رکھتا ہوں، کیونکہ جج صاحب نے بھی ایک رد عمل دیا ہے، تو اس رد عمل کا رد عمل بھی ہم دیں گے، لیکن فی الحال ہم ان کا نقطہ نظر پڑھ لیں۔ ہم احتساب سے ڈر نہیں رہے، لیکن سب کو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آہستہ ہو جائیں۔ ہائے میں صدقے جاؤں، ادھر روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کا آغاز جو کہ انلیگل ہے، جسے سپریم کورٹ انلیگل قرار دے چکی ہے، روزانہ کی سماعت کے اوپر سماعت، ٹھیک ہے، حیدر صاحب کو کہہ رہے ہیں آہستہ ہو جائیں، تو ان کو بھی کہیں نا سر، جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت کرنے پہ اصرار کر رہے ہیں۔ میں جان کی امان پا کے عرض کر رہا ہوں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت، کیونکہ کچھ ایم این ایز کا سر پیش کرنا ہے اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو، میں الزام لگا رہا ہوں، کچھ لوگوں کا، کچھ ایم این ایز کا سر پیش کرنا ہے، اس لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر اصرار۔ اور میں کچھ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ سلو ہو جائیں۔ نہیں سر، اے نہیں ہو سکتا، اینج نہیں، اینج نہیں۔ اچھا جی، یہ کسی ایک جج سے متعلق نہیں ہے، جج کا سارا کچھ اخلاقی معاملات پہ ہوتا ہے۔ آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا ہے، 100 دفعہ جائیں۔ واضح بتا رہا ہوں کہ جو کوئی بھی اس میں نکلا اسے چھوڑیں گے نہیں۔ آپ کیا چھوڑیں گے، آپ کیا نہیں چھوڑیں گے، یہ آپ نے خود الاؤ کیا ہوا ہے۔ میرے جیسے لوگ پٹتے رہے کہ جب تک کسی درخواست کے اوپر احکامات جاری نہ ہو جائیں، عدالتی رپورٹر کو اسے خبر کی شکل میں دینے کا کوئی حق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دنیا بھر کا مستعمل اصول ہے، لیکن آپ لوگوں نے بلا کے، آپ نے بلا کے کہا کہ ہم آزادی اظہار کے اوپر پابندی کا حق نہیں دے سکتے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو بنیادی طور پہ آزادی اظہار اور آزادی صحافت کی ABC کا نہیں پتا، نہ آپ سیکھنے کو تیار ہے، نہ دنیا کے اندر جو اس وقت نئی ریسرچ ہو رہی ہے وہ پڑھنے کو تیار ہے۔ ایک بندے نے ایک الزام لگایا، وہ ایک الزام ہے، اس الزام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب تک کہ عدالت کا کوئی جج، حتیٰ کہ سول جج بھی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی احکامات نہ دے دے، اس کی خبر جاری نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔ ابھی ارشد شریف کا کیس کینیا کی عدالت میں ہوا ہے نا، کتنی خبریں آئی ہیں۔ اس دن خبر آئی ہے جس دن وہ سونے کا سمگلر پھڑیا گیا ہوتے، پھنسے ہے، ٹھیک ہے نا، یوتیوں مٹھائی نہیں کھانی، اور سونے کا سمگلر پھنس گیا جو فنانس کر رہا تھا اس پورے قتل کو، تو سونے کا سمگلر پھنسا ہے، تو اس دن خبر آئی ہے۔ اس سے پہلے اس کی پروسیڈنگ، فائلنگ، کوئی خبر نہیں آئی۔ کتنا بڑا کیس تھا اور کتنا بڑا بنایا ہوا تھا، پاکستان میں تو چلنا چاہیے تھا، نہیں چلا۔ سر سیم کیس، میں جب ہائی کورٹ رپورٹر تھا تب بھی میرا یہ نقطہ نظر تھا۔ مجھے دفتر سے کہا جاتا تھا کہ یہ خبر فلاں اخبار نے دی ہے، آپ نے کیوں نہیں دی؟ میں کہتا جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر نہیں بنتی، کیونکہ ابھی صرف درخواست فائل ہوئی ہے۔ یہ درخواست جب تک عدالتیں نہیں چڑھے گی، اس کے اوپر نمبر نہیں لگے گا یا اعتراض نہیں لگے گا، اعتراض لگ کے آبجیکشن کیس نہیں لگے گا عدالت کے اندر، پھر عدالت اس کے اوپر احکامات نہیں دے گی، بھلے ابتدائی احکامات جاری کرے۔ سر جب یہ آتا ہے کہ جناب رپورٹنگ کو محفوظ بنایا جائے
کہ وہ کسی کی پگڑی اچھالنے کے لیے استعمال نہ ہو سکے تو آپ اس کی راہ کے اندر دیوار بن جاتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ہوتا ہے وہ لاوے رپورٹرز کے اوپر پریشر آ رہا ہوتا ہے نا، سر اینج نہ کرو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انصاف جو ہے وہ فاروق صاحب کے لیے کچھ اور ہو ہے جی، اور رضوان رضی کے لیے کچھ اور ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ انصاف کی کتاب ایک ہی لکھی جاتی ہے ہر معاشرے کے اندر، ہر آئین کے اندر جو ہوتا ہے۔ تو بہرحال سر اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اکیلے پھر رہے ہو یوسف بکارواں ہو کے آئی نا اپنے دامن پہ گھوم کے آگ۔ جب سیاستدانوں کے اور فوجیوں کے اور جرنیلوں کے دامن کی بات تھی تو آپ نے روک دیا کہ درخواست فائل ہو جائے تو پھر جناب رپورٹنگ کریں، اور جب اب اپنے دامن پہ گھوم کے آئی ہے تو اب کہہ رہے ہیں کسی کو چھوڑیں گے نہیں۔ اس طرح نہ کرو سر جی، اس طرح نہ کرو، نہیں ہو سکتا۔ آپ نے خود ہی تو اجازت دی تھی، تو ریفرنس فائل ہوا تو اگلوں نے خبر دے دی، پروگرام کروا دیے، ڈسکشنز کروا دی، ٹھیک ہے۔ تو ویسے ہم نے کوئی نہیں کیا۔ اب جج صاحب کے احکامات آئے ہیں تو اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں۔ شکر ہے، وہ میرے کو تو اسلام آباد جانے کا کرایہ ہی کوئی نہیں سی۔ جب میں نے ایک بندے کو یہ کہا کہ شکر ہے میرے پاس تو اسلام آباد جانے کا کرایہ ہی نہیں تھا، اگر جائی صاحب بلا لیتے تو انہوں نے کہا کہ وہ آپ کو بلا لیتے پولیس کے ڈالنے کے اندر، آپ کرایے کی فکر نہ کریں، اگر آپ نے کوئی حرکت کی ہوتی تو۔ الحمدللہ میں نے اس کے اوپر نہ کوئی ٹویٹ کیا، نہ کوئی تبصرہ کیا، نہ کوئی ولاگ کیا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ غلط بات ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا، پی ٹی اے، غریدہ فاروقی، عمار سلنگی اور حسن ایوب کو نوٹس جاری کر دیا۔ اب اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کی جہالت کو روئیں یا سر پٹیں، سوشل میڈیا پہ آنے والے کومنٹ جو ہیں وہ پیمرا کے تحت نہیں آتے۔ پیمرا چیئرمین آئے گا اور کہے گا کہ جناب یہ ہماری تو ہے ہی نہیں، یہ تو پی ٹی اے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب تک یہ کیس دوبارہ لگے گا گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد تو پی ٹی اے آ جائے گا کہ جناب وہ ایک اور سوشل میڈیا الگ سے ادارہ بن گیا، سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کا قانون پاس ہو چکا ہوا ہے اس کا، وہ بن گیا جناب ہمارا بھی کوئی نہیں ہے، پی ٹی اے نے بھی آگے ہاتھ کھڑے کر دینے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا میں تلواریں چلا رہے ہیں، دیوار میں ٹکریں مار رہے ہیں، میرے رائے کے اندر آپ صحیح سمت میں جا ہی نہیں رہے۔ پیمرا کو ہو سکتا ہے جو ٹی وی پروگرامات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے پیمرا کو نوٹس جاری کیا گیا ہو، لیکن بہرحال اس کی اجازت، یہ جو توہین عدالت ہوئی ہے اس کی عدالت معزز عدلیہ کے معزز ججز نے خود دے رکھی، بعض صورتوں کے اندر ہائی کورٹ نے دے رکھی ہے، بعض صورتوں کے اندر سپریم کورٹ نے دے رکھی ہے۔ جتنے ادارے بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، پی ٹی اے، پیمرا اور ایف آئی اے کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہم کیا پیمرا اور حکومت کو بتائیں گے ان کی ذمہ داری کیا ہے، ان کو اب ہم بتائیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ سر تسی دس ہی نہیں سکتے۔ اب ججز ٹویٹ کریں گے کہ میری ڈگری صحیح ہے یا نہیں، ہاں جی بالکل کریں گے۔ وہ ججز جو ہیں وہ 20,000 جرمانہ کر سکتے ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر انلیگل سماعت کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کی وائلیشن میں، وہ ججز یہ نہیں کر سکتے۔ وہ ججز جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل کی کاروائی 199 کے تحت چلا سکتے ہیں، وہ ججز آئین کو ری رائٹ کر سکتے ہیں، وہ ججز یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جرم کیا ہے اس کی بھی بیل لے جاؤ اور جو جرم تم آئندہ زندگی میں کرو گے اس کی بھی ضمانت لے جاؤ، ٹھیک ہے۔ لیکن ان ججز کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ان ججز کو بھی سر پوچھنے والا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا جج صاحب، آپ ہمارے ان ججز کو بھی تو کوئی پوچھنے والا ہوگا، یہ خدا کے بیٹے ہیں، یہ اوپر سے نازل ہوئے یہ ساری گفتگو کرنے کی جناب نے چونکہ خود اجازت دے رکھی ہے، آپ نے کہا ہے کہ جناب رپورٹنگ کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ پابندی نہیں ہے اور اس کے اوپر تبصرہ نگاری کی بھی، تو اب ہم دیکھیں گے کہ رپورٹنگ کے اوپر ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے تو وہی پاورز استعمال کی ہیں جو جناب نے خود عطا کر رکھی۔ جاتے جاتے ایک اور بات کہتے چلوں، یہ وہی پاکستان ہے جس میں قاضی فائز عیسیٰ کی کردار کشی کی مہم اسطور لیڈ کر رہا ہے، صدیق للی لیڈ کر رہا ہے، اور وہ آپ کا فیورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں یہ بات نہیں کہنا چاہ رہا کہ وہ آپ کے کن کن معزز کولیگ سے جا کے بریفنگز لیتے ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، میں بالکل نہیں کہہ رہا، خدا را یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن اسی پاکستان کے اندر اسی میڈیا کے اوپر اسی قانون کے تحت جو ہے وہ 5 ایک ہی نقطہ نظر کے لوگ بٹھا کے مطیع اللہ جان ٹی وی پہ پروگرام بھی کر رہا ہے، لیکن اس وقت آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت قاضی صاحب کی کردار کشی ہو رہی ہوتی ہے نا،
اس وقت جناب جمال مندو خیل کی کردار کشی ہو رہی ہوتی ہے، اس وقت یا افریدی کی کردار کشی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ بہت اچھا لگتا ہے، کانوں کو بھلا لگتا ہے۔ اب جب آگ اپنے دامن تک آئی ہے تو اب چیخیں نکل گئی ہیں، نہیں سر ایسے نہیں ہو سکتا، اصول سب کے لیے برابر ہونے چاہیے اور ہوتے ہیں، تبھی معاشرے چلتے ہیں، تبھی اشارے بچتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے بڑکیں شڑکیں لگا کے معاملے کو اب جا کے جولائی اگست کے بعد کہیں یا ستمبر میں جا کے چھٹیاں ختم ہونی ہے، تو دیکھیں اس وقت تک منظرنامہ کیا بدل چل جاتا ہے۔ انہوں نے ڈیفیوز تو کر دی ہے سچویشن اپنی طرف سے، اور کچھ لوگوں کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں تاکہ لوگ چپ کر جائیں۔ ہر لوگوں نے چپ کوئی نہیں کرنا جائے، کیونکہ دوسرے پاس بھی چپ نہیں کروا رہے نا تسی، وہاں پہ قاضی کی کردار کشی جاری ہے جاری ہے جاری ہے جاری ہے۔ وہ آپ کا چیف جسٹس ہے یار، گھر کا بڑا ہے، اس کو دن رات گالیاں پڑتی ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اگر ان کو کوئی نوٹس جاری ہو تو وہ نوٹس سسپینڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں جب آگ اپنے دامن پہ آتی ہے تو تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ میں نے کوئی حدود کراس نہیں کی، جتنی جناب نے اجازت دے رکھی ہے، جن حدود کے اندر باقی سب کو اجازت ہے، انہی حدود کو ایکسرسائز کیا سر۔ اب تکلیف اتنا ہی اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔